بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے۔ ان کی پیدائش سے پہلے یہاں پہ کیا تھا، اس کا جواب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے، کیونکہ یہی قرآن و سنت ہی روشنی کے دو مینار ہیں جن سے تا قیامت ہدایت ملتی رہے گی۔ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن ہے اور دوسرا میری سنت۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں اور عرش پر استوا ہوا۔ زمین و آسمان کی پیدائش کا یہ قصہ سورہ فصلت کی ابتدا کی آیت میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے 7 آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ دن ایک مخصوص مقدار کا نام ہے جو کہ 24 گھنٹوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ زمین کی روٹیشن یا سورج کے طلوع و غروب ہونے کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ نے یوم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ وقت کی بات اللہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کر رہے ہیں۔ جب زمین و آسمان نہیں تھے تو یہ ہمارے دن بھی نہیں تھے۔ ان 6 دنوں سے 6 ادوار مراد ہیں، جنہیں 6 periods of creation کہا جاتا ہے، یعنی تخلیق کے 6 ادوار۔ اس آیت میں بھی تخلیق کے 6 ادوار یعنی 6 periods of creation بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں یوم کا تصور وہ نہیں ہے جو عام طور پر 24 گھنٹوں کے لیے بولا جاتا ہے، بلکہ یوم کا لفظ قرآن کریم نے وقت کے تغیر پذیر لمبائی یعنی ویریبل لینتھ آف ٹائم کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ اس کی مثال سورہ سجدہ میں موجود ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ خدا آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، پھر یہ کائنات اسی کی طرف لوٹ جائے گی، ایک ایسے دن میں جو تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اس آیت میں یوم کا لفظ 1000 سال کے عرصے کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اس آیت میں یوم سے 1000 سال کا عرصہ مراد ہے۔ اسی طرح ایک جگہ یوم کا لفظ 50,000 سال کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ معارج میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، روز قیامت وہ وقت ہوگا جب فرشتے اور جبریل علیہ السلام اس پروردگار کی طرف عروج کریں گے، اور یہ اس دن ہوگا جس کا اندازہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اسی طرح آیات میں جا بجا یوم کا لفظ یوز کیا گیا ہے۔ اس آیت میں یوم کا لفظ 50,000 سال کے عرصے کے لیے بھی بولا گیا ہے، لہٰذا ان آیات سے یہ بات آیا ہے کہ قرآن مجید کا بیان کردہ لفظ یوم ویریبل لینتھ آف ٹائم یعنی ایک ایسی تغیر پذیر معینہ مدت ہے جو لاکھوں بلکہ اربوں سالوں پر محیط ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جن آیات میں 6 ایام یعنی 6 دنوں کا ذکر ہے، وہاں یوم یعنی ایک دن سے ایک پیریڈ ایک دور مراد ہے۔ 6 ایام 6 دنوں سے یعنی 6 periods of creation یعنی تخلیق کے 6 ادوار مراد ہے۔ ان میں سے ہر دور کئی ہزاروں، لاکھوں بلکہ اربوں سالوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھار یوم سے کسی بھی زمانے پر مشتمل مدت مراد ہوتی ہے، خواہ وہ جتنی بھی لمبی ہو۔ اسی طرح علامہ آلوسی رحمۃ اللہ ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یوم سے مراد وقت اور زمانہ ہے، چاہے وہ جتنا بھی لمبا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ یہاں ایام یعنی دنوں سے دنیا کے ایام مراد نہیں بلکہ آخرت کے ایام مراد ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ کی مخلوق پانی تھا۔ اور دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے پانی سے ہر جاندار کو پیدا کیا،
اور ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان سے پوچھئے کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا اور کیا تم دوسروں کو اس کا برابر ٹھہراتے ہو؟ وہی خدا تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اسی نے زمین کے اوپر پہاڑ قائم کر دیے اور اسی نے زمین میں برکت رکھی اور زمین پر رہنے والوں کی غذائیں بھی اسی زمین میں مقرر کر دیں۔ یہ سب کچھ 4 دن میں مکمل ہوا۔ دریافت کرنے والوں کے لیے یہ واضح بیان ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب توجہ فرمائی اور وہ اس وقت ایک دھواں سا تھا اور اس سے زمین سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں حاضر ہو جاؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ انہوں نے دونوں نے عرض کیا کہ ہم دونوں خوشی سے آتے ہیں۔ یعنی جو حکم بھی ہم تمہیں تکوینی طور پر دیں گے تمہیں اس کی تکمیل کرنا ہوگی، خواہ رضا سے خوشی سے کرو یا مجبوری سے یا زبردستی سے۔ بہرحال تمہیں مجال نہیں ہوگی کہ ہمارے حکم کے مقابلے میں ذرا برابر بھی تردد یا رکاوٹ کر سکو۔ لہٰذا جب ہم چاہیں گے سورج چاند ستارے طلوع و غروب ہوں گے اور جب ہم چاہیں گے حکم کریں گے تو ہوائیں چلیں گی، بارش برسے گی، جب ہم چاہیں گے جتنی چاہیں گے رہے گی اور جب ہم چاہیں گے زلزلہ برپا کر دیں گے۔ الغرض ہمارے حکم کی اطاعت کے لیے اے زمین و آسمان تیار ہو جاؤ جس میں تمہیں ذرا برابر بھی خلاف ورزی کی مجال نہیں ہے۔ دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں، خوشی سے آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے۔ سو اس پروردگار نے 2 روز میں اس آسمان کے مادہ دخانیہ یعنی اس دھویں دار مادے کو پورے 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اپنا حکم جاری فرما دیا جو اس کے مناسب حال تھا۔ اور فرشتوں کو احکام تکوینیہ جاری فرما دیے اور فرشتوں کی جو جماعت نظام عالم کے جس شعبہ پر معمور فرمائی تھی اسے اس شعبہ پر معمور کر دیا گیا اور پہلے آسمان کو چراغوں کی زینت سے مزین کیا۔ یہ تقدیر اندازہ اور ہے اس پروردگار کا جو زبردست قوت اور عزت اور علم والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دن میں، اس کے بعد اللہ نے زمین پر پہاڑ قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ میخوں کا کام پہاڑوں سے لیا۔ یمن کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ پاک کی ذات تھی، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے وجود سے 50,000 سال پہلے جملہ مخلوق کے جو بھی مقرر کر دیا تھا اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا۔ آسمان اور زمین سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، اس کے بعد جو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم تھا۔ اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھو۔ قلم نے دریافت کیا کہ میں کیا لکھوں؟ حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جو کچھ قیامت تک ہوگا سب لکھ ڈالو اس میں۔ تو قلم نے اللہ کے حکم اس کے علم سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دیا۔ زمین و آسمان سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلی جس سے پانی کی لہریں پھٹ کر ہوا کی شکل میں ایک بلبلہ پیدا ہوا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مرکب فرما کر اس کو پانی کی سطح پر بچھا دیا۔ یہ تھا کریشن آف ارتھ، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کے واقعات۔